آج 29ویں شب قدر ہے، یعنی رمضان کی آخری طاق راتوں کی شب قدر۔ اور اس 29ویں شب میں جس بھائی بہن نے بھی ان 2 رکعت نفل نمازوں کو ادا کر لیا اور اس کے ساتھ میں ایک وظیفہ پڑھ لیا تو سمجھو اس نے اپنی بند قسمت کو کھول لیا، سمجھو آپ کی قسمت چمک گئی، آپ کی تقدیر بدل کر رکھ جائے گی۔ تو 29ویں شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز کیسے پڑھنی ہے اور وظیفہ کیسے کرنا ہے، پورا طریقہ آپ ویڈیو میں سمجھیے گا، کیونکہ اب یہ شب قدر کی راتیں ختم ہونے والی ہیں، 1 سال کے بعد یہ موقع آئے گا۔ تو آج ہمیں یہ موقع ملا ہے تو اپنے ہاتھ سے نہ گوائیں، وقت بہت کم ہے، تو اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کو 29ویں شب قدر کی نماز اور اس وظیفے کے بارے میں ضرور بتائیں۔ 29ویں شب قدر میں نفل نماز کیسے پڑھنی ہے، نیت کیسے باندھنی ہے، کون سی سورہ پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جا نماز پر کھڑے ہو کر ہمیں اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، پھر اس کے بعد نیت باندھ لیں۔ پہلی رکعت میں آپ ایک بار ثنا پڑھیں، یہ آپ کے سامنے آ رہی، ایک بار ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، اس کے بعد سورہ قدر پڑھیں 3 بار۔ اگر سورہ قدر نہیں پڑھنا آتی ہے تو اس کی جگہ پر کون سی سورہ پڑھیں وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ کو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ پھر آپ کو سبحانہ ربی الاعلیٰ سبحانہ ربی الاعلیٰ سبحانہ ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کو دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ سمجھیے گا۔ اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، جو آپ پہلے پڑھ کر آئے تھے ثنا، اب وہ دوسری رکعت میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہوگا، ایک بار آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے یعنی کہ الحمد شریف، اور اس کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھنا آتی تو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی جگہ پر کیا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کو آپ 11 بار پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جا کر آپ کو سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم 3 بار پڑھیں، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد سجدے میں آپ کو 3 بار سبحانہ ربی الاعلیٰ سبحانہ ربی الاعلیٰ سبحانہ ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، جیسے ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں نا ویسے ہی سمجھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد پھر سے آپ کو سبحانہ ربی الاعلیٰ سبحانہ ربی الاعلیٰ سبحانہ ربی الاعلیٰ 3 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں، جیسے آپ عام نمازوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ کو قاعدے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے بعد آپ سلام پھیر لینا۔ یہاں پر آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ کو ایک وظیفہ کرنا ہے، اور سورہ قدر کی جگہ پر ہمیں کیا پڑھنا تھا وہ میں آپ کو اب بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جہاں نماز پر بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ کر آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے،
जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो, जैसे हम वीडियो में बैठे हुए इस तरीके से आप बैठिएगा। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 यानी कि 100 बार आप पढ़िएगा। जैसे तस्बीह पे आप पढ़िएगा ध्यान से, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद एक आयत करीमा आपको बताएंगे जो आपको पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरीके से आपको ये आयत 100 बार पढ़नी है। उसके बाद एक अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम आपको बताया जाएगा, वो आपको इसी वजीफे में पढ़ना है। जैसे कि या रब्बाना 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 33 बार आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी थी, वही दुरूद पाक आपको अब आखिर में भी पढ़नी होगी। उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह इस नफिल नमाज को जो भी शबे कदर में पढ़ता है और इस वजीफे को करता है तो उसकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। हर बिगड़ा काम उसका बन जाएगा, हर परेशानी उसकी खत्म हो जाएगी, उसकी रोजी रोजगार में बेशुमार बरकत होगी, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, उसकी तमाम घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आपका नेक जायज़ मकसद है वो अल्लाह ताला से आप मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ देगा जो आप दुआओं के ज़रिए से अल्लाह से मांगेंगे। अब अगर आपको सूरे कदर नहीं याद थी तो उसकी जगह पर आप जो भी चारों कुलों में से जो सी भी सूरे याद हो वो आप पढ़ लीजिएगा। 4 कुल तो आप जानते ही होंगे, इन 4 कुलों में जो भी आपको सूरे याद है वो सूरे आप इसमें पढ़ सकते हैं सूरे कदर की जगह पर। वक्त बहुत कम है, इस वीडियो को अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दो। आज शाम तक का ही वक्त है, जल्दी से वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।